السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پاکستانی اداکاراؤں کے بارے میں جو کہ بہت جلد وفات پا گئیں۔ دوستو، ان اداکاراؤں نے شوبز میں آتے ہی بہت جلد شہرت سمیٹی اور اسی طرح یہ بہت جلد وفات بھی پا گئیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نازیہ حسن۔ دوستو، نازیہ حسن پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور سنگر، سانگ رائٹر، لائر اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی۔ دوستو، انہیں ساؤتھ ایشین پاپ کی کوئین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے بڑے سنگروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ دوستو، انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ دوستو، انہوں نے 35 سال کی عمر میں لندن UK میں وفات پائی۔ دوستو، انہیں لنگ کینسر کی بیماری تھی اور انہوں نے 13 اگست سن 2000 کو وفات پائی۔ طاہرہ نقوی۔ طاہرہ نقوی پاکستان کی 70 کی دہائی کی ایک بہت ہی کامیاب اداکارہ گزری ہیں۔ دوستو، طاہرہ نقوی کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت جلد شہرت پائی اور اپنے کیریئر کے عروج پر ہی وفات پائی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ طاہرہ نقوی کے اندر سیلف کانفیڈنس اور بولنے کا بہت اچھا ہنر تھا، اسی لیے ان کی دوستوں نے انہیں شوبز انڈسٹری میں آنے کا مشورہ دیا۔ طاہرہ نقوی کی ایک دوست کے والد ریڈیو اسٹیشن میں کام کیا کرتے تھے، اسی لیے طاہرہ نقوی نے بھی ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے شہرت ملتے ہی یہ بعد میں ڈرامہ انڈسٹری میں بھی آ گئیں۔ طاہرہ نقوی نے 1978 میں اپنا ٹیلی ویژن ڈیبیو کیا اور اس کے بعد یہ کئی ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے رول ادا کرتی ہوئی نظر آئیں۔ جب طاہرہ نقوی ڈراموں میں آئی تو اس وقت پہلے بھی کئی کامیاب اداکارائیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر خود کو بھی ایک کامیاب اداکارہ بنا لیا اور 1981 میں انہیں PTV کی طرف سے کامیاب اداکارہ کا ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہی رہا اور بعد میں انہیں 2 فلمیں بھی آفر ہوئی اور انہوں نے 2 فلموں میں بھی کام کر رکھا ہے، لیکن دوستو یہ فلموں میں اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ دوستو، اگر ان کے ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو طاہرہ نقوی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور انہوں نے یہ شادی ایک فوجی افیسر کے ساتھ کی تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد ان کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ اس کے بعد دوستو سال 1982 میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہیں کینسر جیسی خطرناک بیماری ہے۔ دوستو، اس کے بعد ان کی دوستوں نے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور ان کے لیے چندے کی اپیل بھی کی۔ ان کی دوستوں نے ان کے علاج کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ اس جنگ میں ہار گئی اور بیماری جیت گئی، جس کے بعد یہ 2 جون 1982 کو وفات پا گئی۔ یاسمین اسماعیل۔ یہ پاکستانی ایک ٹیلی ویژن ایکٹریس اور تھیٹر ڈائریکٹر بھی تھی۔ ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور متوسط گھرانے سے تھا۔ یاسمین اسماعیل کے والد فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے اور اسی لیے ان کے والد کی پوسٹنگ جب ہوتی تو یہ دوسرے شہر میں شفٹ ہو جاتے۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت راولپنڈی میں گزارا ہے۔ 1971 میں ان کے والد کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ان سے سرکاری رہائش بھی لے لی گئی۔ اس کے بعد یہ کرائے کے گھر میں کراچی شفٹ ہو گئی۔ یاسمین اسماعیل کو شروع سے ہی ایکٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ سیریس رول کرنا پسند کرتی تھی۔ اپنے پہلے ہی ڈرامے میں لطیف کباڑیا کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ شہرت ملتی گئی اور یہ کامیاب اداکارہ بن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے پوری دنیا کے اچھے اچھے ڈراموں کو لیا اور ان کو اردو میں ڈب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہیں اپنی ایک الگ پہچان مل گئی۔ اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے سال 1974 میں شادی کی۔ انہیں ایک طارق اسماعیل نامی لڑکا پسند آ گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی رضامندی کے ساتھ ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔ یہ دونوں میاں بیوی آخری دم تک اکٹھے ہی رہے۔ ان دونوں میاں بیوی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ دوستو، سال 1996 میں انہیں بھی کینسر کی تشخیص ہوئی۔ جب انہیں ان کی بیماری کا پتہ چلا تو یہ ڈری نہیں بلکہ انہوں نے اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈنا شروع کر دیا اور یہ اپنی بیماری سے 5 سال تک لڑتی رہی، لیکن بعد میں سال 2002 میں ہار گئی اور اس کے بعد یہ وفات پا گئی۔ طاہرہ واسطی۔ یہ بھی پاکستان کی ایک ٹیلی ویژن ایکٹریس تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم اپنی خالہ کے کالج سے پوری کی۔ اس کے بعد ان کے ایک کزن رضوان واسطی ریڈیو ٹیلی ویژن میں کام کرتے تھے اور انگلش شوز بھی کاسٹ کرتے تھے۔ انہی نے انہیں ریڈیو ٹیلی ویژن میں متعارف بھی کروایا اور پھر بعد میں ڈرامہ انڈسٹری میں بھی انٹری ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کامیاب ڈراموں میں کام کیا اور خوب شہرت بھی پائی۔ دوستو، اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے رضوان واسطی کے ساتھ شادی کی۔ ان سے ان کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ طاہرہ واسطی کو بھی کینسر جیسی خطرناک بیماری نے آ لیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر سے جدائی کے بعد یہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہو گئی۔ یہ 11 مارچ 2012 کو کراچی میں وفات پا گئی۔
نائلہ جعفری۔ نائلہ جعفری بھی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ایکٹریس تھی۔ 27 جون 1965 کو اسلام آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور یہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں اور یہ تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیشن ڈیزائنر اور ماڈل بھی تھی۔ انہوں نے کئی ڈراموں میں کام کیا اور کئی کامیاب ڈرامے بھی کیے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی الگ شخصیت بھی بنائی۔ دوستو اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی 2 شادیاں ہوئیں۔ ان کا پہلا شوہر جو ہے وفات پا گیا تھا جبکہ دوسرے شوہر سے انہوں نے طلاق لی تھی۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ نائلہ نے اپنی پھر پوری زندگی تنہا گزاری۔ نائلہ کے بھائی بہنوں کی بیٹیاں یا بیٹے وہی ان کی فیملی تھی۔ انہیں بھی کینسر کی تشخیص ہوئی لیکن جب پتہ چلا تو یہ 3ری سٹیج پر انہیں کینسر تھا۔ اس کے بعد یہ گلگت میں رہنا شروع ہو گئی تاکہ قدرت کی آب و ہوا کو جذب کر سکیں اور اس کا فائدہ لے سکیں۔ 5 سال تک انہوں نے کینسر کے خلاف جنگ جاری رکھی لیکن بعد میں یہ ہار گئی اور یہ 17 جولائی 2021 کو کراچی میں وفات پا گئی۔ تو دوستو یہ تھی وہ پاکستانی اداکارائیں جو کہ اپنے کیریئر کے عروج پر ہی جوانی میں وفات پا گئی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو یا انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔